بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس میں سے جس غلط فہمی کا آج ہم تذکرہ کریں گے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سورہ ماعون کے پڑھنے کے فضائل سے متعلق ہے۔ یہ معلوم و معروف ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں کہ اگر فلاں سورہ پڑھیں گے تو فلاں اس کا ثواب ہوگا اور فلاں اجر ملے گا اور فلاں کا یہ معاملہ ہوگا۔ تو میں اکثر اپنے ان ٹاکس میں بتاتا رہا ہوں کہ ان میں سے اکثر و بیشتر روایات بالکل موضوع یعنی گھڑی ہوئی اور بالکل بے بنیاد ہیں، مگر چونکہ ہمارے یہاں یہ شائع و ضائع ہو گئی ہیں اور لوگ ان کو سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ان روایات میں بیان ہوا ہے ان کو ملے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی حقیقت کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سورہ ماعون کے حوالے سے جو روایات بیان کی جاتی ہیں، یہ دو میں روایت بیسکلی ایک ہی ہے، لیکن یہ دو ذریعوں سے ہمارے پاس پہنچی ہے۔ راوی تو حضرت ابی بن کعب ہی ہیں، تاہم ان کے نیچے چونکہ سند مختلف ہے مگر متن ایک ہی ہے، تو میں دونوں کی جو اسناد ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھ کے دیتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ تفصیل آپ کے سامنے آئے، یہ دیکھیے کہ جو روایت کا متن ہے وہ کیا کہتا ہے۔ روایت جو ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، من کان سورہ ارائیت غفر اللہ لہ ان کان للزکوٰۃ مؤدیا، یعنی جس نے بھی سورہ ماعون کو پڑھا تو وہ معاف کر دیا گیا، اس کے گناہ سارے معاف کر دیے گئے اگر وہ زکوٰۃ دینے والا ہے۔ گویا کہ وہ زکوٰۃ کا تارک نہیں ہے، زکوٰۃ اگر اس پہ عائد ہوتی ہے تو زکوٰۃ وہ دینے والا ہے، اس لیے اگر اس نے یہ سورہ محض تلاوت کر دی تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی متن ہے جو دوسری روایت کا بھی ہے، اس کا جو دوسرا طریق ہے، لیکن اس میں ایک راوی مختلف ہیں۔ تاہم جو ایک سند ہے، پہلے ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سند آپ کو پتہ ہے اس روایت کے حصے کو کہتے ہیں جس میں جو مختلف راوی حضرات ہیں جن سے یہ روایت ٹرانسمٹ ہوئی ہے ان کی تفصیل آتی ہے اس میں۔ تو جو پہلی سند ہے اس کے اندر یہ جان لینا چاہیے کہ سلام ابن سلیم المدائنی اور دوسرے ہیں ہارون ابن کثیر، یہ دونوں ہی بہت زیادہ ایسے نریٹرز ہیں، ایسے راوی ہیں جن پر بحث ہے اور جن کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ جہاں تک ہارون ابن کثیر کا تعلق ہے تو ابن حاتم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ مجہول ہیں، یعنی ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، چنانچہ کسی طرح سے بھی ریلائبل نہیں ہے۔ اور سلام ابن سلیم المدائنی جو ہیں ان پر بھی شدید جرح ہے، اور حافظ مزی نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں اس جرح کو نقل کر دیا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے، میں اس کا جو اہم حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یحییٰ ابن معین سے ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں سلام ابن سلیم کے بارے میں کہ لیسا بشیء، اور ایک اور جو قول ان سے منسوب ہے انہی کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ضعیف لا یکتب حدیث، یعنی وہ کمزور ہیں روایت کے معاملے میں بالکل، اور ان کی روایتیں درج نہیں کی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے محمد بن عبداللہ بن عمار المصلی یہ کہتے ہیں کہ لیسا بحجہ، یعنی ان سے ساتھ یہ جو ہیں حجت نہیں ہیں۔ اور ابراہیم بن یعقوب الجزجانی کہتے ہیں غیر الثقہ، یعنی یہ ناقابل اعتبار ہیں۔ ابو زرع اور ابو حاتم ان کو ضعیف کہتے ہیں، اور ابو حاتم بلکہ اضافہ کرتے ہیں کہ ترکوہ ہو، لیکن اتھارٹیز نے ان کو ترک کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری کی بھی کم و بیش یہی رائے ہے۔ امام نسائی بھی ان کو متروک کہتے ہیں، اور ایک اور جگہ ان کی جو رائے نقل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لیسا بثقہ، یعنی ناقابل اعتبار ہیں، ولا یکتب حدیث، اور ان کی روایتیں نہیں لکھی جائیں گی۔ اور ابو القاسم البغوی یہ کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث جدا، یعنی بہت ہی کمزور ہیں یہ حدیث کے معاملات میں۔ اور عبد الرحمن بن یوسف بن خراش یہ کہتے ہیں متروک۔ اور ایک اور جگہ پہ ان کے الفاظ ان کے بارے میں نقل ہوئے ہیں وہ یہ کہ کذاب، یعنی جھوٹے آدمی ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے سلام بن سلیم المدائنی کے بارے میں، جس کے بعد ظاہر ہے کہ جس روایت میں بھی ان کا یہ موجود ہوں گے وہ روایت بالکل ہی ناقابل اعتبار ٹھہرے گی، اور یہی معاملہ اس روایت کا بھی ہے۔ اس روایت کا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اور طریق بھی ہے، ایک اور ذریعے سے بھی آئی ہے، اور بھائی اپنے کعب ہی اگرچہ اس کے اوپر کے صحابی ہیں جنہوں نے نریٹ کیا، لیکن نیچے اس کی سند تھوڑی سی مختلف ہے، اور اس سند میں مؤمل ابن اسماعیل ایک راوی موجود ہیں، اور ان کے بارے میں ابو حاتم اور ابن سعد اور ابو زرع اور الساجی اور دارقطنی یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ بخاری یہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور حافظ ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حافظہ تھا وہ بہت خراب ہے۔ اور اسی طریقے سے یعقوب بن سفیان الفصوی یہ کہتے ہیں کہ اہل علم کے لیے موضوع ہے کہ وہ ان کی روایتوں سے بچیں اور ان سے دور رہیں۔ تو یہ تفصیل ان کے بارے میں ہے، محمد ابن اسماعیل کے بارے میں۔ تو دیکھیے اس کی موجودگی میں پھر یہ روایت جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے قابل اعتبار نہیں ٹھہرتی، اور اس کو ہم رد کر دیں گے۔ اور مسلمانوں سے اور اہل علم سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان روایات پر ضرور غور کریں جو قرآن مجید کے حوالے سے اس طرح سے فضائل بیان کرتی ہیں۔ ان کی کوئی اثر اگرچہ یہ بڑی بڑی تفسیر کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ کشاف جو ہیں، زمخشری جو ہیں اپنی کشاف میں یہ ہر سورہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی نہ کوئی روایت نقل کر دیتے ہیں، لیکن یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ان میں سے کوئی روایت بھی ایسی نہیں ہے جو کہ قابل اعتبار ہو۔ یہی معاملہ اس روایت کا بھی ہے۔
میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ سورہ جو ہے اس کا جو بنیادی اس کے اگر آپ فضائل واقعی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لیے سمیٹیں تو اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس پر عمل کریں، جو اس کا پیغام ہے آپ کے لیے اس کو جانیں اور اس پر باقی یعنی دل و جان کے ساتھ اس کو فالو کریں۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ سورہ کی جو بلیسنگ ہے، سورہ کے جو فضائل ہے وہ ہم حاصل کر سکیں گے، لیکن اس قسم کی روایات جو کہ آپ کو اس طرح کے فضائل بتاتی ہیں کہ آپ ایک سورہ کو پڑھ لیں اور پھر اس سے یہ اور یہ ہوگا، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ اس خاص طور سے سورہ ماؤن کی جو ہم نے دیکھا تفصیل، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہمیں ان سے مکمل طور پہ احتراز کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔